حضرت جی رحمہ اللہ کی موت جیسے قابل رشک تھی، تو حضرت جی کی موت کے وقت کی آپ کو کرامت بتاتا ہوں۔ شاید لاکھوں میں لوگوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی کہ موت کی کشمکش ہو، انسان سفر آخرت کی طرف روانہ ہو رہا ہو، ادھر فرشتہ بھی آنے والا ہو اور بندے کی طبیعت بھی ناساز ہو، ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہو، تو اس وقت یہ چیزیں، یہ علامت صرف اور صرف اللہ کے مقرب بندے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں سے یہ چیزیں گویا کہ صادر ہوتی ہیں۔ حضرت جی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جیسے عزتوں سے نوازا، ایسے موت کے وقت بھی اللہ رب العزت نے میرے حضرت جی کو کیسے سکون مرحمت فرمایا۔ یہ چیزیں سکون سے ہوتی ہیں، اطمینان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ حضرت جی کی ایک کرامت ظاہر ہوئی موت کے وقت، وہ آپ کو میں ابھی بتانے والا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سکون کے ساتھ ہوتی ہیں، اطمینان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب بندہ پرامن ہو تب یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، ورنہ موت کے وقت بندے کی حالت غیر ہو جاتی ہے، بندے کا رنگ متغیر ہونے لگتا ہے اور کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، کوئی تسلی سے بات نہیں کر سکتا۔ تو اکثر بندے دیکھتے ہیں کہ موت کے وقت ان کی زبانوں سے معاذ اللہ غلط قسم کی باتیں صادر ہوتی ہیں، وہ ویلا کرتے ہیں، دھاڑ پٹ کرتے ہیں اور غلط قسم کی واہیات اور فضولیات بکتے ہیں موت کے وقت، کیونکہ موت کی شدت ہوتی ہے تو کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، تو روح کا چلے جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے انسان کی زندگی کی۔ موت کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت بھاری کام ہوتا ہے۔ زندگی کا تلخ اور سخت ترین، مشکل ترین کام یہی ہوتا ہے، موت کے فرشتے کے ساتھ لڑ جانا اور اس کے ساتھ ٹکر دینا۔ حضرت جی رحمہ اللہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے حضرت جی رحمہ اللہ نے وہاں پر موجود ڈاکٹر حضرات کا شکریہ ادا کیا اور ان سے الوداع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ حبیب اللہ کہاں ہیں؟ حضرت جی کے صاحبزادے پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ باہر تھے، تو ان کو بلایا اور ان سے سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور الوداع کیا۔ اس کے ساتھ حضرت جی رحمہ اللہ نے کروٹ بدلی اور 2 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت جی رحمہ اللہ کی روح پرواز کر گئی۔ تو کتنی عجیب بات ہے، کتنی بہترین کرامت ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو موت کے وقت فلاں کو بھی بلائے، فلاں کو بھی بلائے، اپنے بیٹے کو خصوصی طور پر بلائے اور اس سے آخری الوداعی باتیں کرے اور سب کو سلام کرے، شکریہ کرے، کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بزرگ اور نیک بندہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس بندے کو یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت جی رحمہ اللہ کو کلمہ بھی نصیب ہوا، تو موت کے آخری وقت باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ بیماری زیادہ تھی، دل کا مسئلہ بھی تھا، شوگر بھی ہائی لیول کے اوپر تھی، تو اس لیے حضرت جی رحمہ اللہ کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، علاج ناممکن ہوا، تو حضرت جی رحمہ اللہ چل بسے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت اس طرح کی کرامت ہمیں بھی نصیب فرمائے، ایمان کے اوپر موت ہمیں بھی نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہی چیزیں ہماری تمام نیکیوں کا خلاصہ ہوتی ہیں، یہی چیزیں ہمارے گویا کہ زندگی بھر کی نیکیوں کا، زندگی بھر کی عبادات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ موت کے لمحے، موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ہم خیر خیریت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا چہرہ پرسکون ہو۔ حضرت جی کی ایک اور کرامت بتاؤں، جب حضرت جی کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کے اوپر کیسا سکون طاری تھا، پرسکون چہرہ، گویا کہ اس آیت کا مصداق بن رہا تھا چہرہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے پیر مرشد کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ان سے راضی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوش ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرمائے، قابل رشک موت، قابل رشک یہ جو باتیں ہوتی ہیں، کلمہ طیبہ کا نصیب ہو جانا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے شیخ و مرشد رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔